ان کو تسلی ہی نہیں ہوتی، تسلی ہی نہیں ہوتی. یہی حال صوفیوں کا. اگر آپ اپنے صوفیوں کے نیچے دیکھا ہو نا پیٹرن میں، تو موصوف کا ارشاد یہ ہے کہ ہم نے اتنے سلاسل سے لی ہوئی ہے ولایت، اور پیچھے 10-20 سلسلوں کا نام لکھے ہوئے ہوں گے. ارے اتنی ولایتیں ایک بننے میں اکٹھی ہو جائیں تو باقی ولی تو ایک حصے کے مالک ہیں. اب جو قادریہ وہ تو صرف قادریہ تو ایک حصہ ہے نا، نقشبندیہ تو ایک حصہ ہے، باقی ولیوں کے بعد جو بڑے ہیں نا اصلی، ایک حصے کے مالک، یہ 10 حصوں کے مالک. دیکھو پھر پاکستان میں کیا نہیں ہو سکتا. تو یہ سارا فریب نفس ہے، خود انسیت، محبت ذات، stupid narcissism and exhibitionism. There's nothing else in it. میں ہم نے دیکھا یہ بڑے استاد تھے، 4 تو بہت بڑے استاد ہیں. جنید بغداد ہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی، خواجہ ابوالحسن شاذلی ہیں، سیدنا علی بن عثمان حجویری جو ہمارے قریب ہیں. تو ہم تو ان سے سیکھنے کے لیے، ان کے سلسلوں میں جانے کے لیے تو نہیں کرتے ہیں. ہمیں تو ان سے تعلیم چاہیے، علم چاہیے. آپ کو ایک فیکٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ سید حجویر کا کوئی سلسلہ چلا ہی نہیں. وہ علمیت تو ٹرانسفر ہی نہیں ہو سکی. ٹو بی ویری فرینک، اگر میں یہ کہوں کہ سید حجویر کا علم کہاں گیا، وہ تو نکلسن اور آربری کو چلا گیا جنہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے جی. تو یہ کہنا کہ یورپ میں اگر کوئی سند سمجھا جاتا ہے، 32 لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہوئے سید حجویر، اور اتھارٹی آن ایسٹرن مسٹیسزم سمجھے، تو سیکھا کس نے؟ ہم نے کیا لیا شیخ حجویر سے؟ وی ریفیوز ٹو لرن فرام ہم. ہمیں یہ ہے کہ یہ ہمارے اپنے ہیں، وہ فادر، وہ کیا کہتے ہیں جی ہمارے باپ یہ تھے اور وہ تھے. وہ تو یہ کر رہے ہیں، ہم تو یہ کر رہے ہیں. مگر لرننگ کے لحاظ سے آج بھی سید حجویر دنیا میں مسٹیسزم آف ریلیجن اور اسلام پر حتمی اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں. ایوری باڈی کورس میں یہی حال شیخ عبدالقادر کا. امام مغرب خواجہ ابوالحسن شاذلی بھی ایسے ہیں. تو ان سے ہم یہ نہیں لیتے ہیں جیسے یہ لوگ تصور کرتے ہیں، سلسلے نہیں لیتے ان سے، ہم ان سے تعلیم لیتے ہیں. ہم ان کے علم کے مجاور ہو سکتے ہیں، قبروں کے نہیں ہو سکتے. نیچرل یہ ہے کہ دیکھو استادوں کی یہ بدقسمتی یہ ہوئی کہ سید حجویر کا کوئی شاگرد نہیں نکلا. لوگ تھے جو ان سے ہدایت پائے ہوئے تھے، مگر جو پورا وہ جو مسٹک انڈرسٹینڈنگ کی لائن ٹرانسفر نہیں ہوئی. فرق انٹلیکچول تھا، بہت بڑے عالم تھے، اتنا کوئی اور تھا ہی نہیں. علم ٹرانسفر ہوگا تو عالم کی شاخ کے اوپر جائے گا نا. شیخ عبدالقادر جیلانی صحیح قادری کوئی بھی نہیں. شیخ بقاء ابن بطوح ان کے اپنے بیٹے شاہ عبدالرزاق کوئی بھی نہیں کلیم کرتا کہ ہمیں وہ اسٹیٹس ٹرانسفر ہوا. شیخ شہاب الدین سہروردی ایک نارمل سکول چلاتے تھے مصر میں، مگر یہ شاہ رکن الدین عالم وغیرہ ان کو ان کی ملی آ گئی. زیادہ تر ایڈیری لوگ آئے ہیں، ملتان میں وہ گئے. بٹ اگین ہمیں سے ان جیسی ایکٹیویٹی کسی نے سرو نہیں کی. وہ ڈپلومسی جو مسلم ڈپلومسی کے بھی وہ ایکسپرٹ تھے، بادشاہوں کے پاس جانا، ان کو 2 مسلمان مملکتوں کو جانا، بہت سارے آسپیکٹ تھے اس مسٹیسزم کے جو کسی نے سنگولر کور نہیں کیا. اینڈ آف چشتیہ یو کین ویری ویل نو کہ اتنی ایموشنل سیکریفائس کے قابل یہ اولیاء تھے، اتنے تو کوئی بھی ان کے ہاں خلافت موجود ہے. چشتیہ واحد سلسلہ ہے جسے ہم دیکھیں خلافت موجود ہے. خواجہ فرید الدین، خواجہ نظام الدین، ایک پیٹرن میں یا ایج وائز ان کے ہاں بہت سارے اولیاء اللہ پیدا ہوئے. اور اینڈ جو ہے ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ لاسٹ لٹریٹ سینٹ ان چشتیہ خواجہ میرے علی تھے گولہ شریف، مگر ان کے بچوں میں وہ اثر نہیں. تو یہ اولاد ہونا لازم نہیں ہے. شرائط یہ ہیں کہ آپ ان کی علم کی وراثت کے لیے پھر آپ کو علیحدہ جد و جہد کرنی پڑے. نہیں دیکھو ٹیچر کا کمال یہ ہے، دیکھنا تو ٹیچر کو کدھر لے کے جا رہا ہے. اگر ٹیچر اللہ کو لے جا رہا ہے تو اس کے شاگردوں میں کبھی بھی غلط درجات نہیں آئیں گے. فنا کا تو کوئی مطلب نہیں، آپ کو ڈوب مار تو نہیں جاتے ہیں. فنا کا مطلب یہ کہ اپنی عادات کو ترک کر کے اپنے شیخ کی عادات مکمل طور پہ حاصل کر لیں. ایسا ہی